میرا بھائی نئے مکان میں شفٹ ہوا تو پورے محلے میں بریانی بانٹنے لگا۔ میں اور میری بچیاں کئی دن سے بھوکی تھیں۔ میں بھائی سے بریانی مانگنے گئی تو بھابھی منہ بنا کر بولی اگر بچ گئی تو تمہیں بھیج دوں گی، مگر بھابھی نے بچی ہوئی بریانی فریج میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ رات کو بچے بھوک سے رونے لگے تو میں نے کچرے میں سے ہڈیاں اٹھا کر بچوں کے سامنے رکھ دی۔ بچے ہڈیاں اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے۔ میں روتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگی اور سجدے میں گر گئی۔ جب سر اٹھایا تو اللہ کا معجزہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ آسمان سے اچانک چھن کی آواز سے میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ میری چھوٹی بیٹی مانو ابھی کچھ دیر پہلے باورچی خانے کی طرف پانی پینے گئی تھی، شاید اس سے آج پھر گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں باورچی خانے تک پہنچتی، بھابھی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے پر میرا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہی ہوا تھا جو میں سمجھ رہی تھی، مانو نے آج پھر گلاس توڑ دیا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے کہہ بھی رہی تھی رکو میں پانی لا دیتی ہوں، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ میں اٹھی اور ننگے پاؤں باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھو تمہاری بیٹی نے آج پھر ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم جان بوجھ کر اپنی بیٹیوں کو میرے برتن توڑنے کے لیے بھیج دیتی ہو۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی بھابھی نے غصے سے گھورتی نگاہ مجھ پر ڈالی تھی۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گی، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ میں فوراً ہی کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگی۔ او بی بی تم رہنے دو، تم لوگوں نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ سر پر چڑھ کر ناچ رہے ہو، اور تمہاری بچیاں، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے ان کو کمرے تک محدود رکھو، پھر تم ان کو باورچی خانے کیوں بھیج دیتی ہو؟ بھابھی کا واہ ویلا شروع ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کو بریک نہ لگنے والی تھی۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی کانچ اٹھانے لگی۔ وہ بڑھ بڑھ کرتی باورچی خانے سے تن تناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آج پھر وہ بھائی کو شکایت لگانے والی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کانچ سمیٹتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ باورچی خانے کی دیوار سے لگی خوف زدہ نگاہوں سے مجھے کانچ اٹھاتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے ہاتھ کی انگلی میں کانچ کا ایک ٹکڑا لگا تو میں درد سے کرا اٹھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی انگلی منہ میں دبا کر درد کو روکنے کی کوشش کی۔ مانو میرے قریب چلی آئی تھی۔ کیا ہوا مما، آپ کو چوٹ لگ گئی؟ اس کی آنکھوں میں اس قدر خوف تھا کہ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں، تم کمرے میں جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس کے خوف زدہ چہرے پر نظر ڈال کر اسے تسلی دی اور کمرے میں بھیج دیا، اور خود زخمی انگلیوں سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ میرا نام زینت ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میرے حالات مجھے یہاں تک پہنچا دیں گے کہ مجھے اپنی بچیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں اپنے حالات پر کڑتی اور اپنے رب کو یاد کرتی۔ اس آزمائش کی گھڑی میں رب کے سوا میرے ساتھ کوئی نہ کھڑا تھا۔ بات 1-2 دن ہوتی تو میری بچیاں بھی سہ جاتی اور دنیا بھی ساتھ دے دیتی، مگر میرے شوہر کو مجھ سے بچھڑے پورے 9 سال ہو چکے تھے۔ ان 9 سالوں میں نے بہت سے چہرے بے نقاب ہوتے دیکھے۔ حالات بدلتے ہی لوگ کیسے بدل جاتے ہیں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی اتنی پرواہ تھی نہ فکر، پر بچیوں کا ساتھ تھا۔ میں نہ تو انہیں خالی پیٹ دیکھ سکتی تھی اور نہ ان کے چہرے پر خوف برداشت کر سکتی تھی۔ ہمارا حال دکھ اور تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ مستقبل اندھیر تھا۔ میں اپنی بچیوں کو لے کر آخر کہاں جاتی؟ جب میرا اپنا سکا بھائی ہی ہم سے اس قدر بیگانہ تھا تو غیروں سے کیا ہی امید رکھنی تھی؟ میں اپنے بھائی کی لاپرواہی اور بے اتنائی پر حیران ہوتی۔ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ بچپن میں اتنی محبت اور لاڈ پیار سے پلنے والے بھائی کبھی ایک دوسرے سے ایسے بیگانے بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے، ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری اماں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اماں ابا کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لہٰذا ہم دونوں بہن بھائیوں کو بچپن میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اماں ابا نے ہماری تربیت پر بہت زور دیا اور ہماری بہترین انداز میں پرورش کی۔ نہ کبھی کسی چیز کی کمی رہی اور نہ ہی کوئی ایسے مسائل پیدا ہوئے جو ہمیں ذہنی انتشار کا شکار بناتے۔ میں بچپن سے ہی بڑی سلجھی ہوئی اور تمیزدار بچی تھی، جبکہ بھائی بھی اپنی پڑھائی کو لے کر بے حد سنجیدہ تھا۔
ہم دونوں پڑھاکو قسم کے بچے تھے جو زیادہ تر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتے۔ میرے ابا کو بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا وہ مختلف لائبریریوں سے اکثر اوقات رات کو آتے ہوئے کتابیں لے آتے، جو ابا کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بہن بھائیوں کی دلچسپی کا بھی محور ہوتی۔ لہٰذا ہم ایک ہی رات میں پوری کتاب چاٹ جاتے اور پھر ابا کی کتاب پڑھنے کا انتظار کرتے تاکہ ہم ابا کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ مجھے ایسی گفتگو سننے کا ہمیشہ ہی بہت مزہ آتا تھا۔ ابا بھی اپنے بچوں کی عقل اور ذہانت پر حیران رہ جاتے، جبکہ اماں چپ چاپ ہماری باتیں سنا کرتی تھی۔ ویسے تو اماں خود بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن اب انہیں زیادہ تر وقت گھر کے کاموں میں گزارنا پسند تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور گھر کو بہتر انداز سے سجانے میں اپنی پوری انرجی لگا دیتی۔ ہمارے گھر میں کبھی مٹی کا ایک ذرہ بھی دکھائی نہ دیتا۔ اماں بے انتہا صفائی پسند تھی، ان کی نفاست اور سلیقہ گھر کی ایک ایک چیز سے ٹپکتا تھا۔ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا۔ میں نے بھی اپنے ابا کو اماں کے ساتھ لڑائی بحث یا جھگڑا کرتے نہ دیکھا تھا۔ ایسے ہی اماں بھی ابا کی ہر بات بلا چوں چراں مان لیا کرتی۔ چونکہ ابا کی سرکاری نوکری تھی، لہٰذا ابا کی اکثر ٹرانسفر بھی ہو جایا کرتی، اور ٹرانسفر ہونے کی وجہ ایک ہی تھی کہ ابا رشوت یا سفارش کو پسند نہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی ابا کے پاس کسی بڑی فائل کو آگے پہنچانے کی سفارش آتی تو ابا صاف انکار کر دیتے کہ جب اس فائل کا نمبر آئے گا تبھی وہ فائل آگے جائے گی۔ ایسے میں وہ لوگ ابا کی ٹرانسفر کروا دیتے اور اگلے آنے والے ملازم سے یہ کام آسانی سے کروا لیا کرتے۔ ابا کا کہنا تھا کہ مجھے ٹرانسفر کروانا تو منظور ہے، میں ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر اپنی کمر پر سامان اٹھا کر بھی پھر سکتا ہوں، مگر مجھے دوزخ میں جانا منظور نہیں۔ میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے مجھے اپنی قبر میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے تم لوگ بھی اس بات کے لیے تیار رہو، بھلے ہمیں پہاڑوں میں جا کر رہنا پڑے تو ہم رہ لیں گے، لیکن کسی غلط کام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ مجھے ابا کی باتیں ہمیشہ ہی بڑی اچھی لگا کرتی اور میں ابا سے متاثر ہو جاتی۔ واقعی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایسے اصولوں کو اپنانا چاہیے تھا۔ مجھے ابا کی کسی بات سے کبھی اختلاف نہ ہوا کرتا، مگر بھائی اکثر اوقات تنگ آ جاتا۔ وہ بس یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ کیوں اپنے آپ کو خام خواہ مشکل میں ڈالتے ہیں، جبکہ سفارشی لوگوں کا کام تو کوئی بھی اگلا بندہ آ کر جاتا ہے۔ ابا بھائی کو سمجھانے کے لیے ایک لمبی بحث کرتے، بات بھائی کے دماغ میں پتہ نہیں سماتی کہ نہیں، مگر وہ خاموشی ضرور اختیار کر لیا کرتا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، نہ حالات بدلنے کا۔ ابا نے دھوم دھام سے بھائی کی شادی عزت دار گھرانے میں کی تھی۔ ابا نے اپنے ہی کلیگ کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ مانگ لیا۔ ابا کی ان کے ساتھ دوستی بہت زیادہ تھی اور اس لحاظ سے ابا دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے۔ ابا کے کولیگ بھی ابا کی طرح محنتی اور ایماندار تھے۔ بھائی شادی سے بہت خوش تھا۔ بھائی کی بیوی بہت خوبصورت اور ملنسار لڑکی تھی۔ اس نے گھر میں آتے ہی سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اماں ابا گھنٹوں اس کی باتیں سنتے اور خوش ہوتے۔ وہ اماں ابا کے سامنے بچھی جاتی۔ بھائی کی بیوی کے آنے سے گھر میں میری اہمیت کچھ کم ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں اس گھر کی بیٹی تھی، مگر ساری توجہ بھابھی کو ہی ملا کرتی۔ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، جبکہ حقیقت ایسی نہ تھی۔ بھائی بھی زیادہ تر اپنی بیوی کے آگے پیچھے ہی گھوما کرتا تھا۔ اس نے بھائی کو چند دنوں میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ حالانکہ وہ مکمل طور پر اماں ابا کی پسند تھی، مگر شادی کے چند دنوں بعد ہی بھائی کی پسندیدہ بیوی محبت میں ڈھل چکی تھی۔ بھائی اکثر اسے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جاتا۔ وہ اماں ابا کے سامنے بھی نہ شرماتی اور بلا تکلف بھائی سے بات کیا کرتی۔ وہ بھائی کی بیوی تھی، مگر پھر بھی اسے کچھ جھجک محسوس ہونی چاہیے تھی۔ مجھے اس کی کچھ باتوں اور حرکتوں پر اعتراض ہوتا، مگر میں اسے روکنے ٹوکنے یا کچھ بھی کہنے والی کون ہوتی تھی۔ میں اس کو نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی کوشش کرتی۔ بھائی کی شادی کے بعد اماں ابا کو فکر تھی کہ اب انہیں اپنی بیٹی کی بھی شادی کر دینی چاہیے، لہٰذا اماں ابا نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اجمل ابا کی پھوپھی زاد بہن کا بیٹا تھا۔ وہ نیا نیا پولیس کے محکمے میں بھرتی ہوا تھا۔ وہ ایک چاقو چوبند اور اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔
ابا کی پھوپھی زاد بہن ہنستی مسکراتی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئی تو ابا حیران رہ گئے۔ وہ نہ جانے کتنے برسوں بعد ہمارے گھر تشریف لائی تھی۔ اس رشتے میں کوئی برائی نہ تھی۔ اجمل پڑھا لکھا نوجوان تھا، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، پھر اس کی اچھی نوکری تھی اور ترقی کے کافی مواقع موجود تھے۔ ایسے میں اماں ابا رشتے سے کیوں کر انکار کرتے؟ اماں نے میری پسند جاننا چاہی تھی۔ میری پسند میری ماں باپ کی پسند سے ہی جڑی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ اپنی مرضی سے کوئی عشق چلا کر رکھتی۔ میں نے اماں کو مثبت انداز میں جواب دے دیا کہ جیسا وہ چاہیں وہ میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اماں نے میرا جواب سن کر میری بلائیں لے ڈالی۔ انہوں نے اجمل کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا اور اگلے مہینے رخصتی کی تاریخ طے پا گئی۔ میں بڑے دکھی دل سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اماں ابا کے گھر کو چھوڑ جانے کا دکھ بے انتہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سب لڑکیوں کو ہی رخصت ہو کر ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا پڑتا ہے، مگر پھر بھی دل کو چین اور قرار نہ آتا۔ میں نے اس آنگن میں کئی برس گزارے تھے، اب میں ایک پل میں سب لمحے کیسے فراموش کر دیتی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میرا دل بے حد اداس تھا۔ میں اپنی بھابھی کو ہنستے مسکراتے گھر میں ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے دیکھتی تو حیران ہوتی۔ بھابھی نے آ کر بہت جلد گھر کے ماحول اور گھر والوں کو اپنا لیا تھا، جبکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اتنی جلدی اپنے میکے کا پیار فراموش کر کے نئے گھر کو اپنا بنا پاؤں گی۔ اماں جب بھی میرے قریب بیٹھتی تو میری اداس شکل دیکھ کر مجھے سمجھانے لگتی۔ میں بس چپ چاپ اماں کا چہرہ تکا کرتی۔ نہ جانے شادی کے بعد میں یہ چہرہ کتنے عرصے بعد دیکھ پاتی۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ میں بیاہ کر دوسرے شہر چلی جاتی۔ وہ شہر ہمارے شہر سے کافی دوری پر واقع تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ روز روز کا آنا جانا تو ممکن ہی نہ ہوتا اور نہ جانے کتنے مہینوں بعد اماں ابا سے ملاقات کے لیے آنے کی اجازت ملتی۔ یہ سب سوچ کر میں بے حد اداس ہو جاتی۔ میں اکثر اماں کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتی تو اماں مجھے تسلی دیتی، چپ کر پگلی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے، بیٹیاں دور ہوں یا پاس بس سکھی رہیں۔ اماں کے دل سے نکلتی دعائیں سن کر مجھے سکون ملتا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے سنگ چلی آئی تھی۔ میری شادی کے 3 دن بعد میرے سسر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل صحت مند تھے، مگر اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا۔ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ واپس لوٹ گئے، مگر میری ساس اس بات کو قبول نہ کر پائیں۔ یہ خبر ان کے لیے بے حد اچانک تھی۔ ویسے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی رضا اور مرضی سے ہوا، مگر انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ بہو کے قدم منحوس ہیں، جو آتے ہی میرے شوہر کو کھا گئی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر بے حد حیران تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ میں نے اس طرح کی دقیانوسی باتوں پر کبھی یقین نہ کیا تھا، نہ ہی میرے ماں باپ ایسے تھے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات سوچتے یا ہمارے سامنے دہراتے۔ لہٰذا میرے لیے یہ بات جہاں بے انتہا حیرانی والی تھی، وہیں مجھے دل سے بے حد افسوس تھا کہ میری ساس نے میرے قدموں کو منحوس اور سبز قدم قرار دیا۔ میں اپنے شوہر سے شکوہ شکایت کرنے پہنچی تو وہ الٹا مجھے گھورنے لگے۔ تم جانتی ہو کہ اماں اس وقت کس قدر گہرے صدمے میں ہیں۔ ابا کی اچانک موت ہم میں سے کوئی بھی قبول نہیں کر پا رہا، نہ ہی ابھی ان کی اتنی عمر تھی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری تھی۔ ایسے میں ہمیں صدمے سے باہر نکلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اگر اماں کی کڑوی کسیلی برداشت کر لوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے شوہر نے الٹا مجھے ہی باتیں سنا دی تو میں چپ چاپ ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، میری ساس صدمے میں تھی، تبھی انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، ورنہ کوئی بھی ذی شعور انسان ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کسی کے گھر میں آنے سے کسی کی موت واقع ہو جائے۔ اگر میں اتنی ہی منحوس تھی تو سب سے پہلے میری اپنی ہی موت واقع ہو جاتی، نہ کہ میں کسی اور کی موت کا سبب بنتی۔ خیر میں اپنی ساس سے بحث نہ کر سکتی تھی، نہ ہی ان کو یہ سب سمجھا سکتی تھی، نہ ہی وہ میری بات سننے کی پوزیشن میں تھی۔ وہ روز ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی اور میری تو شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ میں چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ سسر کے سوئم کے بعد سے ہی گھر کا تمام کام میں نے سنبھال لیا تھا۔ ابھی میری شادی کو پہلا ہفتہ ہی تھا کہ میں گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ میری ساس اپنے شوہر کی موت کا صدمہ لیے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی اور میں گھر کے سارے کام نپٹاتی۔ مجھے گھر کا کام کاج کرنا نہ آتا تھا کیونکہ زیادہ تر کام اماں ہی کیا کرتی اور بھابھی کے آنے کے بعد بھابھی اماں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی۔
مجھے تھوڑا بہت کام کرنا ہی آتا تھا، چونکہ میں زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہا کرتی اور فارغ وقت میں ناول پڑھ لیا کرتی۔ اماں نے بھی مجھ پر زیادہ کبھی زور نہ دیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ جب سر پر پڑے گی تو کام خود ہی آ جائے گا۔ ویسے اماں کی بات بالکل صحیح تھی۔ میں کچھ عرصے میں ہی گھر کے کاموں میں ماہر ہو گئی تھی۔ شروع میں میرے شوہر کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہ آیا کرتا اور میری ساس بھی کھانے میں عیب نکال دیا کرتی، مگر آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ میں اکثر فون پر اماں سے بھی مشورہ لے لیا کرتی۔ میری اماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، پورے خاندان میں ان کا ذائقہ مشہور تھا۔ اماں میری کافی مدد کرتی۔ شادی کے بعد میری صحیح معنوں میں آزمائش شروع ہوئی تھی۔ میں اس آزمائش کو پار کرنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے کھچے رہتے، میری ساس میرے خلاف ان کے کان بھرتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی ساس کے منہ سے اپنی برائی سنی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی طرف سے ان کی عزت اور خدمت کرتی، مگر میں نے ان سے کوئی امید نہ رکھی۔ وہ جیسا چاہے سلوک میرے ساتھ کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر جتنا بڑا الزام لگایا تھا، اس کے بعد ان سے کسی اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی کوئی بھی بات اپنے شوہر کو بتانے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اپنی دنیا میں اپنا دل لگا لیا تھا۔ میں گھر کے کام کاج نپٹا کر اپنی کتابیں پڑھنے بیٹھ جایا کرتی۔ میں ابا کے گھر سے اپنی کتابیں لے آئی تھی، جن میں کھو جاتی تو میرا وقت اچھا گزر جاتا۔ میرے شوہر زیادہ تر مصروف رہتے اور کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہا کرتے۔ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہ تھی جو میرے اماں اور ابا کے درمیان میں تھی۔ میں کبھی کبھار حیران ہو کر سوچتی کہ کیا میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق بھی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے غرض کے سوا بات ہی نہ کریں۔ میرے شوہر چونکہ خود سے تو مجھ سے بات تو نہ کرتے اور ہر وقت غصے میں بھرے رہتے، تو میں بھی ڈر کے مارے ان سے زیادہ بات چیت نہ کرتی اور اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ ان کے سنجیدہ مزاج کی وجہ سے میں ان کے قریب نہ ہونے پائی تھی۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میری ساس اور شوہر دونوں کو ہی مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور رفتہ رفتہ میری کوششیں رنگ لے آئیں۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ اب وہ مجھ سے پیار محبت سے بات کر لیا کرتے۔ میں اتنے میں ہی خوش تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے زیادہ کی امید لگائی ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میری بیٹیاں بہت ہی پیاری تھیں۔ بیٹیوں کی پیدائش سے میری ساس زیادہ خوش دکھائی نہ دیتی۔ وہ ویسے کون سا مجھ سے خوش تھی۔ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے منہ ہاتھ بنایا تھا۔ ان کو پوتے کی خواہش تھی، جبکہ میرے اوپر تلے کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایسے میں وہ خوش کیسے ہو پاتی، مگر مجھے ان کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی تھی۔ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا میرے کون سا اختیار میں تھا جو وہ مجھ سے شکایتی تھی۔ میں ان کے طنز اور طعنے چپ چاپ سہ جاتی۔ وہ اکثر مجھے آتے جاتے سناتی کہ میں ان کو گود میں پوتا ڈال دوں۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ مجھے اس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر دوسری شادی رچا کر اپنی دوسری بیوی اور میری سوتن کو گھر میں لے آئے تھے۔ غالباً ان کے رویے بدلنے کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ ان کا چکر چل رہا تھا۔ کہتے ہیں جب مرد کے رویے میں اچانک تبدیلی رونما ہو تو جان لو وہ بے وفائی کر رہا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں حیرانی سے اپنے شوہر کے پہلو میں کھڑی سجی سنوری دلہن کو دیکھ رہی تھی جو بے حد پیاری اور دلکش تھی۔ میرے شوہر مجھے یوں حیران دیکھ کر کچھ شرمسار ہوئے، مگر مجھے نظر انداز کرتے اگلے ہی پل اپنی نئی نویلی دلہن کا ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کے کمرے میں ملوانے لے گئے۔ میں بھی روتی ہوئی پیچھے چلی آئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری ساس میرے حق میں ایک لفظ تو بولے گی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی دوسری بیوی کی بلائن لینے میں مصروف تھی۔ دراصل اجمل اس سے پہلے سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے زبردستی اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ یہ تو اجمل کی کالج کی محبت ہے۔ میری ساس بڑی خوشی سے مجھے اپنے بیٹے کی پہلی محبت کی داستان سنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے ان لوگوں کی کس قدر خدمت کی تھی اور اس خدمت کا صلہ مجھے یوں دیا گیا کہ مجھ پر سوکن لا کر مسلط کر دی گئی۔ اگر میری ساس کے اندر تھوڑی سی شرم و حیا اور غیرت ہوتی تو وہ کم از کم اس موقع پر میرا ساتھ ضرور دیتی، مگر وہ تو مجھے بیاہ کر لانے کے پہلے دن سے ہی میری ایسی دشمن ہوئی کہ مجھے یقین نہ ہوتا۔ اللہ جانے اسے مجھ سے کیا بیر تھا۔ اگر اس کا بیٹا خوش نہیں تھا
یا وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا تو پہلے ہی اسی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ بھلا میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اماں ابا کو اپنی ساس اور شوہر کے رویے کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ان لوگوں نے میرے صبر اور خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ شاید انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم جو بھی ظلم کر لیں گے یہ چپ چاپ برداشت کر لے گی، اور میں ابھی تک یہ سب برداشت کرتی بھی آ رہی تھی، مگر اب سب میری برداشت سے باہر تھا۔ آخر 2 بچیوں کا ساتھ تھا۔ میرا شوہر پہلے ہی میرے سے کھچا کھچا رہا کرتا اور مجھے کوئی توجہ یا اہمیت نہ دیا کرتا تھا، جبکہ دوسری بیوی کے آنے سے میری حیثیت بالکل زیرو ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر مجھے بغیر شوہر کے ہی رہنا تھا تو پھر میں یہاں کیوں کر رہتی؟ میں اپنی زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے بھی گزار سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ابا کو فون کر دیا تو ابا مجھے فوراً ہی لینے چلے آئے۔ وہ بھی یہاں کی صورتحال جان کر سخت حیران تھے۔ انہیں یقین نہ آتا کہ میں اتنے عرصے سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے ابا کو ایک ایک بات بتا دی۔ ابا نے میرے شوہر سے شکوہ کیا تو وہ الٹا ابا پر ہی غصہ کرنے لگا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے 1000 برائیاں گنوا دیں۔ آپ کی بیٹی کو نہ گھر میں رہنے کا سلیقہ طریقہ ہے اور نہ ہی تمیز، یہ گھر میں کسی کو بلانا بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میری ماں سے کوئی بات چیت کرتی ہے، بس گھر کے کام نپٹا کر اپنی کتابوں میں گم ہو جاتی ہے۔ گھر میں رہنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے، یہ گھر ہے، کوئی سکول نہیں۔ میں سخت تعجب کا شکار تھی۔ اگر اس کو میری کتابیں پڑھنے یا خاموش رہنے پر اعتراض تھا تو پہلے مجھے بتا دیتا، میں اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنا لیتی، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے شکوہ شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی میرے رویے پر کوئی تنقید کی تھی، مگر اس کے دل میں تمام شکوے موجود تھے جو میں آسانی سے سمجھ سکتی تھی کہ میری ساس نے اس کے دل میں ڈالے تھے۔ میری ساس نے بھی میرے اندر 1000 کیڑے نکال کر میرے ابا کو کہہ سنائے، دیکھ رفیق، میں تو بہت پیار اور ارمان سے تیری بیٹی بیاہ کر لائی تھی، یہ جلد ہی اپنے شوہر سمیت میرا بھی دل جیت لے گی، مگر یہ نہ تو اپنے شوہر کو اپنا سکی نہ میرا دل جیت سکی۔ میں تو اس کی ماں کے سلیقے کی قدردان تھی اور سوچتی تھی کہ بیٹی بھی ماں پر گئی ہوگی، مگر اس نے اپنی ماں کی ایک خوبی تک نہ چرائی۔ میرے ابا یہ سب سن کر حیران تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ مجھ میں یہ سب برائیاں موجود نہ تھیں۔ آخر میں نے زندگی کے اتنے سال انہی کے آنگن میں گزارے تھے۔ ابا مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ ابا نے فیصلہ میرے سر پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر میں چلنا چاہوں تو ان کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ میں غصے میں بھری ہوئی تھی، لہٰذا اپنا اور بچیوں کا سامان پیک کر کے ابا کے ہمراہ ہو لی۔ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے روکنے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ تو اس بات پر خوش تھے کہ میدان خود ہی صاف ہو گیا۔ ابا کے گھر آ کر میں نے زندگی کی بڑی غلطی کر دی تھی، اس بات کا احساس مجھے یہاں پہنچ کر ہوا۔ گھر پر بھابھی کا قبضہ تھا۔ بھابھی کے تیور بالکل ہی بدل چکے تھے۔ وہ پہلے والی خوش اخلاق سی بھابھی تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ یہ تو ہر وقت ماتھے پر تیوریاں چڑھائے اور چہرے پر غصہ سجائے منہ بنائے ادھر سے ادھر پھرا کرتی تھی۔ اماں ابا کی گھر میں کوئی حیثیت نہ تھی، سارا زور بھابھی کا ہی چلتا۔ اس نے کام کاج کے لیے 2 ملازمائیں بھی رکھی ہوئی تھی جو اس کا سارا کام کرتی، جبکہ اماں ابا کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ اماں اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کرتی، کھانا ملازمہ بنایا کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اماں ابا کو ملازموں کے ہاتھ کا کھانا بالکل پسند نہ تھا، مگر اماں ابا وہی کھانا کھانے پر مجبور تھے، کیونکہ اب گھر میں ان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بھائی تو شروع دن سے ہی بیوی کے نیچے لگا ہوا تھا اور اب تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ بیوی کے اشاروں پر ناچتا۔ اس نے اماں ابا کی پرواہ کرنا بالکل چھوڑ دی تھی۔ وہ صرف بیوی کی سنتا اور اسی کی زبان بولتا۔ مجھے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، وہ ایک بار بھی اماں ابا کے پاس آ کر نہ بیٹھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے سرسری سی بات چیت کی تھی، نہ اس نے میرے حالات پوچھے اور نہ میرا دکھ جاننے کی کوشش کی، اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میں حیران تھی کہ اماں ابا نے اس بیٹے کو کتنی محبتوں سے پالا تھا۔ وہ شادی کے بعد ایسا بدل گیا تھا۔ ایک میرا شوہر تھا جو آج تک میرا نہ بنا، اور ایک میرا بھائی تھا جو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا تھا۔ دنیا میں ایسے مرد بھی موجود ہوتے ہیں، میں یہ سوچ کر حیران تھی۔ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، بلکہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں نے ابا کے گھر آ کر اپنی بچیوں کو بھی ان کے باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ بچیوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا تھا، مگر پھر بھی گھر میں باپ کا سایہ تو موجود تھا۔
جبکہ یہاں آ کر میری بچیاں بالکل ہی بے آسرا ہو کر رہ گئی تھیں۔ اماں ابا تو ان کی دل جوئی میں لگے رہتے، مگر ماموں اور ممانی کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ اماں ابا کی زندگی میں یہ حال تھا، اگر خدا نہ خواستہ میرے ماں باپ کو کچھ ہو جاتا تو میری بچیوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر آئے اور مجھے منا کر لے جائے یا کم از کم مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرے، مگر کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اماں ابا دونوں ہی بیمار رہا کرتے، وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں میری پریشانی نے ان کو مزید بوڑھا بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشانی میں گھرے رہتے کہ ان کے بعد میرا اور میری بچیوں کا کیا بنے گا۔ لہٰذا ابا نے بیچ میں رشتہ داروں کو ڈال کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔ اماں نے مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں واپس اپنے سسرال چلی جاؤں اور جیسے بھی ہو اپنی سوتن کے ساتھ گزارا کروں۔ آخر اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ اماں میرا دل میرے شوہر کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا دل اس کے خلاف اتنا میلا ہو چکا تھا کہ اب صاف ہونا ممکن نہ تھا۔ لیکن میں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے آ کر واپس لے جائے۔ میں سوتن کے ساتھ بھی گزارا کرنے کو تیار تھی، آخر وہ میرے شوہر کا گھر تھا۔ بھلے میری حیثیت وہاں کچھ بھی نہ تھی، مگر میری بچیاں اپنے پورے حق کے ساتھ وہاں پر رہ سکتی تھی۔ میں اپنے بارے میں نہ سوچ رہی تھی، اب میں صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ یہاں پر کس قدر سہم کر رہ رہی تھی۔ چونکہ میری ساس میرے ابا کی رشتہ دار ہی تھی، لہٰذا ابا نے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔ میرے شوہر و سسرال والوں کو نہ تو خدا کا خوف تھا اور نہ ہی دنیا کا کوئی ڈر۔ میرے شوہر نے صاف صاف مجھے لینے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کو وہاں رکھ کر اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، میری اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہیں، لہٰذا میں اس کو طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ اگر یہ چاہے تو اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لے اور میں بچیوں کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ طلاق کے لفظ سے مجھے اتنا ڈر لگتا تھا، میں طلاق کا لفظ سنتے ہی کانپ گئی تھی۔ میں نے ابا کو فوری طور پر منع کر دیا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گی اور اسے کبھی مجبور نہیں کروں گی کہ مجھے لینے آئے، مگر وہ مجھے طلاق نہ دے۔ میں اپنے سینے پر طلاق کا تمغہ نہیں سجانا چاہتی۔ میں بچیوں سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی بچیاں میرے بغیر رہ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنی بچیوں کو وہاں بھیج دوں گی تو سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ سلوک تو یہاں پر ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا، مگر یہاں اماں ابا کا آسرا تھا، ان کی ماں یہاں موجود تھی۔ میں اپنی بچیوں کو ہر سرد گرم سے بچانا چاہتی تھی، میں ان کے لیے محنت کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے ان کو ان کے باپ کے پاس نہ بھیجا اور اپنے شوہر اور سسرال والوں سے تمام امیدیں ختم کر دی۔ میں اماں ابا کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ بھابھی کا بس چلتا تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکال دیتی۔ وہ تو نہ جانے اماں ابا کو ہی گھر میں کیسے برداشت کر رہی تھی، مگر اماں ابا اور بھائی کے ڈر سے وہ خاموش رہی، مگر اس کا رویہ ظاہر کر دیا کرتا کہ اس کو یہاں رہنا پسند نہ تھا۔ مجھے بھی اس کی زیادہ پرواہ نہ تھی، اماں ابا کا ساتھ تھا اور مجھے کیا ضرورت تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی، لہٰذا میں نوکری کے لیے باہر نکل کھڑی ہوئی اور اپنی بچیوں کی تربیت کرنے لگی۔ مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی، میں نے اپنی بچیوں کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اور بچیاں صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتی اور میں چھٹی کے وقت اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرتی۔ اماں ابا کے ساتھ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ تھا، حالات ٹھیک ڈگر پر چل رہے تھے، شوہر کے گھر میں بھی میری کون سا کوئی حیثیت تھی، لہٰذا مجھے یہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ میری بچیاں بھی سنبھل گئیں، میں اپنی بچیوں کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتی، مگر بھابھی سے میری اور بچیوں کی ہنسی برداشت نہ ہوتی۔ گھر میں ہم جب بھی کوئی بات چیت کرتے یا ہنستے تو وہ تنتناتی ہوئی آ جاتی اور بلا وجہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی۔ اس کی ابھی تک اولاد نہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بچیوں کے ساتھ برداشت نہ کرتی۔ اب اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ وہ چاہتی تو میری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی تھی، اپنی اولاد کی ممتا بھی پوری کر سکتی تھی، مگر وہ میری بچیوں کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی۔ میں چپ چاپ سب برداشت کر لیتی، آخر زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ میں اور بچیاں تھک ہار کر گھر آتی تو اماں نے سارا کام نپٹا رکھا ہوتا۔ میں اماں کو منع کرتی کہ میں خود آ کر کام کر لوں گی، مگر اماں نہ مانتی۔
وہ بچیوں کے کپڑے وغیرہ تک دھو کر رکھ دیا کرتی، جبکہ ابا بچیوں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے اور جو بھی چیز انہیں کھانی ہوتی باہر سے لا کر دیا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ کا مجھے بڑا ہی آسرا تھا۔ میری بڑی بیٹی 12 سال کی جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ شوہر سے علیحدہ ہوئے پورے 9 سال ہو گئے تھے۔ ان 9 سالوں میں میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اچھے حالات بھی دیکھے تھے، لیکن وہ ماں باپ کی زندگی تک ہی تھے۔ اماں ابا کی موت کے بعد میں بالکل ہی اکیلی پڑ گئی تھی۔ بھائی کا تو ویسے ہی آسرا تھا، بس اس کے گھر کی چھت استعمال کر رہی تھی، جبکہ میں نے اپنا کھانا پکانا بھی علیحدہ کر لیا تھا۔ میں نوکری سے جو کچھ کما کر لاتی اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ اٹھاتی۔ بھابھی کو پھر بھی میرے یہاں رہنے سے تکلیف تھی۔ اس کو اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اس گھر میں کیوں رہ رہی ہوں، حالانکہ اس گھر میں میرا بھی حصہ تھا، مگر یہ بات میں بھابھی سے کبھی کہہ نہ پائی۔ وہ ہر وقت میری بچیوں کے پیچھے پڑی رہتی اور بچیوں کو ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی۔ اس کے سامنے میری بچیاں سہم کر رہ جاتی۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنا کہیں الگ گھر کر لوں، مگر آج تک حالات نے اتنا ساتھ نہ دیا تھا۔ میں جس پرائیویٹ اسکول میں کام کرتی تھی وہ بند ہو چکا تھا، جبکہ میں نے دوسرے اسکول میں نوکری حاصل کی تھی، لیکن اسکول کے بھی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، نہ ہی تنخواہ زیادہ تھی۔ کچھ عرصے میں یہ اسکول بھی بند ہو گیا۔ مالک کو زیادہ منافع نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے اسکول بند کرنا ہی بہتر جانا۔ میں بے روزگار ہو گئی تو مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی۔ حالات بدترین ہو چکے تھے۔ میں نے باقی اسکولوں میں درخواست دے دی تھی، مگر ابھی تک کہیں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ میری نوکری گئے 1 مہینہ گزر گیا۔ پچھلے مہینے کی تنخواہ پوری خرچ ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے گھر میں بچیوں کے کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤں۔ میں نے بھائی سے کچھ پیسے ادھار مانگے تو اس نے صاف منع کر دیا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی ہے، ایسے میں روز بروز تمہیں ادھار کیسے دیتا رہوں؟ بھائی کے جواب پر مجھے زیادہ حیرانی نہ ہوئی، مجھے اس سے پہلے ہی کچھ اچھے کی امید نہ تھی، لہٰذا میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جب اپنوں کا یہ حال تھا تو کسی غیر سے احسان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج صبح سے میری بچیاں بھوکی تھیں، انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ بھابھی نے پورے محلے میں نیاز کی بریانی بانٹی تھی۔ بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری بچیاں بھی میری طرح صبر و شکر کا پیکر تھیں۔ وہ منہ سے ایک بات تک بھی نہ نکالتی، مگر ان کے چہرے پر رقم تحریر تھی کہ وہ بریانی کی خوشبو سے بے چین ہیں اور بریانی کھانا چاہتی ہیں۔ مجھے امید تھی کہ بھابھی محلے میں نیاز بانٹتے ہوئے اپنی نند اور اس کی بچیوں کا خیال ضرور رکھے گی، مگر شام تک بھابھی کی طرف سے بریانی نہ آئی تو میں خود ہی باورچی خانے میں چلی گئی اور اپنی بچیوں کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بریانی مانگ بیٹھی۔ ابھی میں بانٹ رہی ہوں، اگر بچے گی تو دے دوں گی، بھابھی نخوت سے بولی تو میں چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ بھابھی کی طرف سے بریانی آنے کی امید ہی رہی۔ اس نے ایک پلیٹ بھی بریانی نہ بھجوائی، بلکہ بچی ہوئی بریانی فریج میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا۔ اگر وہ بریانی میرے بچوں کے منہ میں چلی جاتی تو بھابھی کا کیا جاتا، مگر اس کے ذہن پر جو غرور اور غصہ سوار تھا اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ میں سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی تھی؟ بچیاں بھوک سے رونے لگیں، انہوں نے سارا دن کچھ نہ کھایا تھا۔ میرے پاس ایسا کچھ نہ تھا جو میں ان کو کھلا دیتی۔ میں بے حد بے چین تھی۔ بے چینی سے بھابھی کے باورچی خانے میں جا پہنچی کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ میں نے تمام برتن الٹ پلٹ کر دیکھ لیے، مگر بچی ہوئی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے کچرے کے ڈبے سے ہڈیاں نکالی اور لا کر بچیوں کے سامنے ڈال دی۔ میری بچیاں ہڈیوں پر ٹوٹ پڑی اور ان میں لگی ہوئی بوٹی کھانے لگی، جبکہ میں آنسو بہانے بیٹھ گئی۔ میرا دل پھٹنے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خدا سے شکوہ کرنے لگی کہ اس نے مجھے اس حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ دیا۔ میں اس قابل بھی نہ تھی کہ اپنی بچیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیتی۔ میرے ساتھ بھی لوگوں نے غلط کیا تھا۔ میرے شوہر کے بعد بھائی بھابھی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ جائے نماز پر بیٹھتے ہی میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ روتے روتے سجدے میں گر گئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں آج بے حد بے چین تھی۔ میری بچیاں ہڈیاں کھا کر ہی سو چکی تھی۔ ان کے معصوم چہروں پر نظر پڑتے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا۔ میں نے ساری رات رب کی عبادت میں ہی گزار دی۔ فجر کی اذان سنائی دی تو میں نے فجر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے جو ہی سجدے سے سر اٹھایا، دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ اتنی سویرے کون آ گیا؟ میں حیران ہوتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ بھائی بھابھی ابھی سو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے شوہر کو کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
میں ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ شرمسار سا کھڑا تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو میں چپ چاپ ایک جانب ہو گئی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اندر چلا آیا اور صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے جو مختلف چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میری بچیاں کہاں ہیں؟ اس نے شاپر زمین پر رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی بچیوں کی بابت دریافت کیا۔ اندر سو رہی ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میں بے حد حیران تھی، مجھے اس کی یوں اچانک آمد کی بالکل توقع نہ تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کتنی دیر بیٹھے رہے۔ میرے پاس تم سے نہ معافی مانگنے کی ہمت ہے نہ الفاظ، میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے معاف کیا جا سکے۔ میں نے تمہارے اور اپنی بچیوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ کاش مجھے اس وقت اتنی عقل ہوتی، مگر تب میں جوانی کے نشے میں سرشار تھا۔ میں اپنے ساتھ کالج میں پڑھنے والی ندا کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے عشق میں پاگل تھا، مگر اماں چاہتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کی لڑکی کو بہو بنا کر لائیں۔ میں نے ان کو ندا سے ملوایا تو وہ انہیں خاص پسند نہ آئی اور انہوں نے زبردستی میرا رشتہ تم سے طے کر دیا۔ میں اس شادی کے لیے راضی نہ تھا، مگر اماں کا اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے اماں کی بات ماننی پڑی۔ اگر اپنی مرضی سے شادی کر لیتا تو اماں پر کیا گزرتی؟ وہ اپنے ارمان کس پر پورے کرتی؟ بس یہی سوچ کر میں نے تم سے شادی کی حامی بھری۔ اماں تمہیں بڑے ارمانوں سے رخصت کر کے لے آئی تھی، مگر میرا دل تمہاری طرف مائل نہ تھا۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا تھا، مگر اماں کا کہنا تھا کہ نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تیرا دل خود بخود مان جائے گا۔ میں نے تم سے بے اتنائی برتی تو بدلے میں تم مجھ سے دور ہوتی گئی۔ تم نے خود میرے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ ابا کی وفات سے اماں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ تمہارے قدم اس گھر میں منحوس ثابت ہوئے۔ میں نے اماں کی اسی تہمت پرستی کا فائدہ اٹھایا اور اماں کو تمہارے خلاف کرتا گیا۔ میں اماں کو تمہاری شکایت لگاتا کہ تم میرا بالکل خیال نہیں رکھتی اور ان کا دل تمہاری طرف سے میلا کرتا رہتا۔ میں نے اماں کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم کسی اور کو چاہتی تھی اور تمہارے ماں باپ نے زبردستی تمہاری شادی مجھ سے کر دی۔ اماں نے بھی تمہاری بیگانگی نوٹس کی تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی اور میں ندا کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ میں ندا سے شادی کر کے بہت خوش تھا، میں نے اپنی محبت پا لی تھی، مگر میں تمہارے لیے شرمندہ بھی تھا۔ میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہیں آزاد کر دوں تاکہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکو۔ میں بچیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ میں ان کا ویسا خیال نہیں رکھ پاؤں گا جیسا تم رکھ سکو گی۔ میں ان کی ستیلی ماں کے رحم و کرم پر بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اماں کا خیال درست نکلا تھا، ندا اس طریقے سے گھر کو سنبھال نہ پائی جیسا تم نے سنبھالا تھا۔ اس کو بس گھومنے پھرنے اور سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ اس نے گھر کا حال بے حد برا کر کے رکھ دیا۔ اماں دبے لفظوں میں مجھ سے شکوہ کرتی، مگر میں ندا کو کیا کہتا؟ وہ تو میری محبت تھی، میں ندا کی ہر بات مان لیا کرتا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تو میں اپنی پہلی بچیوں کو بھی بھولتا گیا۔ بیٹوں کے بعد میرے اور ندا کے جھگڑے شروع ہو گئے کیونکہ وہ ذمہ داریوں سے گھبرا گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا اس سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اماں بیمار تھی، میں ان کو کاموں میں لگے دیکھتا تو میں ندا سے جھگڑنے لگتا۔ اماں کی وفات پر میں بہت دکھی تھا۔ ابھی میں اماں کی موت کے صدمے سے نہ سنبھل پایا تھا کہ میری بیوی اور دونوں بیٹے اسکول سے آتے ہوئے گاڑی سے ٹکر لگنے سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ میری بیوی موقع پر دم توڑ گئی، وہ بیٹوں کو بچاتے ہوئے خود گاڑی کی زد میں آ گئی۔ میرے بیٹوں کو معمولی چوٹیں آئیں، میرے بچے ماں کے بغیر بالکل ٹوٹ گئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے بغیر بچوں کو پالنا کس قدر مشکل ہے۔ ماں اور باپ دونوں ہی بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ تم نے کس طرح میری بچیوں کو اکیلے سنبھالا، مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے تمہارے والد کو بچیوں کے لیے خرچہ بھیجنے کی بات کی تھی، مگر تب انہوں نے غصے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں اپنی زندگی میں اتنا مست ہو گیا کہ مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ میری بچیاں کس مشکل سے گزر رہی ہوں گی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ واپس گھر چلو۔ میں ان گزرے سالوں کی تکلیف تو کم نہیں کر سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے بیٹوں کی پرورش کے لیے تیسری شادی بھی کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کوئی بھی عورت انہیں اپنی اولاد جیسا پیار نہ دے سکے گی سوائے تمہارے۔ مجھے تمہاری فطرت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ میں نے اور ماں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود بھی مجھے پوری امید ہے کہ تم میرے بیٹوں کو اپنا لو گی۔
اجمل کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی جبکہ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہ تھی۔ میری بچیاں بھی آنکھیں ملتی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ وہ حیران نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے بابا ہیں؟ میں نے انگلی سے ان کے باپ کی جانب اشارہ کر کے ان کی حیرانی کم کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ اجمل فوراً اپنی بچیوں کی طرف بڑھا اور روتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بچیوں کے لیے ڈھیروں کھانے پینے کی چیزیں لایا تھا۔ بچیاں کچھ ہی دیر میں اس سے گھل مل گئیں۔ وہ مزے سے اپنے باپ کی لائی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے بے فکری سے کہکے لگا رہی تھیں۔ خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ میں نے آج سے پہلے ہمیشہ ان کے چہروں پر خوف ہی دیکھا تھا۔ بھائی بھابھی بھی کچھ دیر میں جاگ گئے تھے۔ وہ اجمل کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے ابھی تک اجمل کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میرے پاس شکووں کی لمبی فہرست تھی۔ اجمل نے اپنی کہانی تو سنا دی تھی مگر میری کہانی سننے کے لیے ایک بار بھی نہ کہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا، تبھی وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کو چلا آیا تھا۔ فیصلہ تو طے تھا، مجھے اپنی بچیوں کی خاطر واپس جانا تھا۔ وہاں ان کو پیٹ بھر کر کھانے کے ساتھ باپ کا پیار بھی میسر ہوتا۔ اجمل کو دیکھتے ہی بھابھی کے مزاج فوراً بدل گئے تھے۔ وہ جلدی سے ناشتہ بنانے باورچی خانے میں گھس گئیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ملازمائیں چلی آئیں تو انہوں نے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ میں بھابھی کے رویے پر حیران ہوتی ناشتے پر ٹوٹ پڑی تھی کیونکہ کل صبح سے بھوکی تھی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا تم نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے مجھے ایک موقع دو گی؟ اجمل نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور میں اپنا اور بچیوں کا سامان سمیٹنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔